سبحان اللہ کا لفظ استعمال کریں تاکہ اس کا اتنا زیادہ اجر ہمیں قیامت کے دن نصیب ہو جائے۔ تو یہ تو حدیث مبارکہ کا مضمون تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں جن کا پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، اور وہ کلمات زبان سے ادا کرنے بہت آسان ہیں اور اجر کے اعتبار سے میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہاں پر ایک آخری بات کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو آخری حدیث کے طور پہ کیوں چنا؟ ان کو تو لاکھوں حدیث آتی تھی، وہ کوئی اور مضمون آخری چن لیتے، اس مضمون کو کیوں چنا؟ تو محدثین نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے عمر کے آخری حصے میں سبحان اللہ زیادہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے محبوب اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے آخری حصے میں تسبیح زیادہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سوچا چلو میں آخری حدیث تسبیح کو پسند کرتا ہوں تاکہ طالب علم آخری اس جو ہے وہ اختتام کے اوپر تسبیح کو عمل زیادہ کر سکے۔ اور بعد میں کہا کہ نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ مجلس میں بیٹھے اور اٹھتے ہوئے اگر سبحانک اللہم پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس مجلس میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں سب معاف فرما دیتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ یہ آخری حدیث ہے جو میں لکھ رہا ہوں، اس کے بعد یہ کتاب کا کام ختم ہو جائے گا، تو انہوں نے حدیث تسبیح کو آخر پہ لکھا کہ تاکہ اس حدیث کو لکھنے پر میری مجالس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ ان سب کو معاف فرما دے اور مجھے قبول فرما دے۔ اور ایک اس کی توجہ یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلباء اور طالبات کو ایک عمل بتا دیا جو ان کو مشکلات میں اور مصیبت میں کام آئے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ بخاری شریف پڑھنے کے بعد ان کی تعلیم مکمل ہو جائے گی اور یہ بچیاں اپنے گھروں کو جائیں گی، یہ بچیاں اپنے گھروں کی جائیں گی، پھر ان کی نکاح ہوں گے، شادیاں ہوں گی اور ان کو سسرال میں زندگی گزارنی پڑے گی۔ اب سسرال میں زندگی گزارتے ہوئے ان پر مشکلات آ سکتی ہیں، حالات آ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ نوجوان طلباء اپنے گھروں کو جائیں گے، کوئی جاب کرے گا، کوئی بزنس کرے گا، تو ان کو کام کرنے پڑیں گے، ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ اب کام اور ذمہ داریوں میں انسان کے اوپر مشکلات آ جاتی ہیں، تو طالبات بھی مشکلات میں پھنسیں گی اور طلباء بھی مشکلات میں پھنسیں گے، اور پھر یہ چاہیں گے کہ ہمیں کوئی عمل مل جائے کہ جس سے اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ تو میں ان کو تسبیح کا عمل بتا رہا ہوں، یہ کرتے رہیں گے، اللہ ان کی مشکل کو آسان کر دیں گے اور ان کو مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے دلیل 2 ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مجرم تھا جس کو انہوں نے 10 درے لگانے کا حکم دیا۔ چنانچہ جلاد نے جب پہلا درہ مارا نا تو وہ بندہ کہنے لگا سبحان اللہ، یعنی اس زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے کہ ان کو ڈنڈا پڑتا تھا اور وہ اول فول بکنے کی بجائے سبحان اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو جب اس بندے نے سبحان اللہ کہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو کہا دعہو، اس کو چھوڑ دو، ایک ہی کافی ہے۔ قریب ابن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ مسکرا پڑے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا میں یضحکک، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ ان کا کہ میں مسکرایا اس بات پہ ہوں کہ اس بندے نے سبحان اللہ پڑھا، 10 کوڑے پڑھنے تھے، ایک کوڑے پر سزا یہ ختم کر دیا آپ نے، تو سبحان اللہ نے اس کی سزا میں تخفیف کروا دی۔ تو تسبیح کے پڑھنے سے سزا میں تخفیف ہو جاتی ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ مصیبت سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔
اور دوسری اس کی دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی منشا سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، کوئی مخرج نظر نہیں آتا تھا۔ ایک رات کا اندھیرا، دوسرا پانی کے نیچے کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یعنی 3 اندھیروں کے اندر، گھپ اندھیرے کے اندر تھے اور کوئی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اس میں سے کیسے نجات پا سکتا ہوں، تو انہوں نے اللہ کے نام کی تسبیح شروع کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان کے ذکر کو قبول کر کے مچھلی کو حکم دیا، اور مچھلی نے ان کو بحفاظت خشکی کے اوپر لا کر اپنے پیٹ سے نکال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو مصیبت ایسی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا، مگر سبحان اللہ کی وجہ سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ کی مصیبت سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ یہ چاہتے تھے کہ آپ لوگ بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکی پڑھ کے فارغ ہو گئی، اب گھر میں بیٹھی ہے، ماں باپ رشتے کے انتظار میں ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، 30 سال ہو گئی، اب رشتہ آئے گا تو ماں باپ اس کا نکاح کریں گے نا، خود تو نہیں کسی کو جا کے کہتے کہ جی تم ہماری بیٹی کو اپنے پاس رکھ لو۔ اب رشتہ آ نہیں رہا، لڑکی کیا کرے؟ یہ تو حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئی نا، یہ تسبیح کرے، پڑھے، اللہ تعالیٰ رشتہ بھجوا دیں گے، اس کی شادی ہوگی اور یہ اگلے حالات میں چلی جائے گی۔ اب خامد ہے، اس نے کاروبار شروع کیا اور یکدم قرضہ چڑھ گیا، تو یہ خامد قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا، اب اس کو نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ چاہتے تھے کہ یہ خامد اگر تسبیح پڑھے گا، اللہ اس کو قرضے کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے اور یہ اس مصیبت سے نجات پا جائے گا۔ لہٰذا یہ حدیث تسبیح آخر پہ اس لیے لائی گئی کہ ہم اپنے زندگی کے مختلف حالات میں تسبیح کی کثرت کریں اور اللہ اس کی برکت سے ہمارے مشکلوں کو آسان کر دے۔ جتنے حاضرین ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے، اور جتنی بچیوں نے آج آخری حدیث کا سبق پڑھا ہے اللہ ان کا پڑھنا قبول فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ جو ادارے کے معلمین یا معلمات ہیں اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے، اور اس کے بدلے ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔